الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم صدق الله العظيم. قرآن مجید میں جو تفسیر ہوتی ہے اس کا جو واحد مقصد ہے وہ ہے اسلام کا اور دین کا اور مذہب کا کما حقہ معلومات عوام تک انسان تک پہنچ جائے اول. اور ایک بات یاد رکھنا کہ اسلام میں کسی قسم کا آکوپیشنلزم پیشہ اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ مولویوں کا مفتیوں کا ائمہ کی موجودگی اور دین کو صرف اور صرف پیشہ بنانا یہ اسلام میں ہرگز اس کی جگہ نہیں ہے. اس کی جگہ کس نے پیدا کی ہے؟ ہم نے اور آپ نے خود نے پیدا کی. ہمیں ہر ایک کو قرآن کو پڑھنے والا قرآن کو سمجھنے والا ہونا لازم ہے. ہم میں سے ہر ایک ایسا ہونا ضروری ہے کہ امام صاحب نہ ہو تو نماز پڑھا سکے. ہم میں سے ہر کسی کو ایسا ہونا ضروری ہے کہ اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھا سکے. ہم میں سے ہر ایک کو ایسا ہونا لازم ہے کہ اپنے باپ کی جنازہ پڑھا سکے. آئی بات سمجھ میں؟ اسلام میں اس قسم کا کوئی پیشہ نہیں. تفسیر آپ کے سامنے بار بار اس لیے پڑھی جا رہی ہے سنائی جا رہی ہے کہ آپ قرآن کی تفسیر کو سن کر اپنے دل کے اندر ایک ولولہ اور جوش پیدا کریں کہ آپ کو خود کو قرآن پڑھنا ہے, خود کو قرآن سیکھنا ہے اور اس کی تفسیر خود کو سمجھنی ہے. عربی آپ کو سمجھنا ہے, قرآن آپ کو جاننا ہے, حدیث آپ کو جاننا ہے. اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ کہ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ خواہش کرتے ہیں جبکہ دین اور مذہب قرآن واضح ہو کر آ چکا ہے اس کے باوجود اپنے اندر حسد اور بغض کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ آپ مسلمان آپ تمام کے تمام مسلمان دوبارہ کیا ہو جائے؟ کافر ہو جائے. فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ لہٰذا آپ درگزر کیجئے اور نظر انداز کیجئے. وَاصْفَحُوا نظر انداز کیجئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے. ایک باریک بات سمجھ لیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے جب مدینے گئے, یہ صورت کیا ہے؟ مکی ہے یا مدنی ہے؟ یاد نہیں آپ لوگوں کو؟ مکی ہے یا مدنی صورت ہے؟ یہ مدنی صورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے جانے کے بعد وہاں ظاہر بات ہے
یہودی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جلتے تھے، صحابہ سے جلتے تھے، اور اس طرح سے کچھ منافقین بھی تھے جو جلنے پھرنے والے تھے، جس کا تذکرہ آپ پیچھے بار بار سنتے آئے. لیکن اصل جو ٹکر اور مقابلہ تھا وہ تو اہل مکہ کے ساتھ تھا. انہوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام اصحاب کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا مکہ سے. آپ علیہ السلام کو اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا. تو اصل ٹکر اور مقابلہ ان کے ساتھ ہی ہے. تو یہ وقتاً فوقتاً یہ تو مدینے پر حملہ کرنے کے لیے سازشیں تیار کرتے رہے، منصوبے بناتے رہے. اس لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ ایک کام کیجیے، ابھی جو یہ چھوٹے چھوٹے جو سانپ ہیں آستین کے منافق، انہیں ابھی مت چھیڑنا، انہیں ابھی مت چھیڑنا. ابھی آپ کا جو اصل ہدف ہے اس کی طرف آپ دھیان رکھیں. ابھی آپ کے زمانے کی، اس زمانے کے حساب سے ہی بات کرنا کہ آپ کو جو چلنا ہے، آپ کو جو اپنے اسلام کو، اپنے مذہب کو اور اپنے آپ کو جو آگے بڑھانا ہے، اس کے لیے آپ سب سے پہلے یہ رکھیں کہ آپ کا سب سے بڑا ہدف کون ہے، سب سے بڑا دشمن کون ہے، اس کو مد نظر رکھیں. اور جو ادھر ادھر بلوں میں چھپے ہوئے جو سانپ ہیں ابھی انہیں چھیڑنا ہو، ابھی رہنے دیجیے. ہاں ان کے بھی سر کچلنے کا وقت آئے گا. تو کہا فاعفو واصفحوا، ابھی جو ان کی زیادتیاں ہیں اور ان کی منصوبے ہیں، ان کی سازشیں ہیں، ابھی انہیں کچھ مت کہیے، انہیں ایسے ہی چھوڑ رکھے. فاعفو، انہیں معاف کیجیے. یہ آپ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں گھڑتے ہیں، معاف کیجیے. واصفحوا، اور نظر انداز کیجیے. واصفحوا بولتے ہیں عربی میں، یہ ایک صفحہ ہے، یہ ایک صفحہ ہے، یہ ورق ہے. یہ واصفحوا کا مطلب ہے ایک ادھر آپ کے خلاف کچھ بات کر رہے ہیں تو آپ ایسا کر لیجیے، نظر انداز کر لیجیے. بات سمجھ میں آئی؟ نظر انداز کر لیجیے. فاعفو واصفحوا، آپ انہیں درگزر کیجیے اور نظر انداز کیجیے. حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ان کے متعلق بھی آ جائے، پھر ان کی بھی کٹائی کی جائے گی. پھر خیبر بھی آئے گا، پھر ان کے گھروں میں، ان کے درختوں میں، ان کی فصلوں میں سب میں آگ لگائی جائے گی. وقت آئے گا، لیکن ابھی نہیں. ابھی اہل مکہ جو مشرکین مکہ ہے، پہلے ان کا انتظام باندھو ڈھنگ سے. ہر جگہ چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اب پہلے اپنا ہدف، اصل ہدف. اسلام کیا نہیں بتاتا؟ اسلام آپ کو یہ بتاتا ہے آپ کو دشمن کا مقابلہ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، یہ بھی بتاتا ہے. آپ کو دشمنوں کے بیچ میں رہ کے آپ کو اگر کسی بڑے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، کیا طریقہ ہونا چاہیے، اسلام وہ بھی بتاتا ہے. قرآن ہمارے لیے گائیڈ لائن ہے. ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے تو کھار ہوئے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. جو مسلمان تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ پوری دنیا میں معزز ہوئے، پوری دنیا میں ان کا سر اونچا رہا، پوری دنیا میں ان کے نام بیوا موجود ہوئے، پوری دنیا ان سے تھراتی تھی، ڈرتی تھی. اور ہم نے جب سے قرآن کو چھوڑا ہے تو ہم خار اور ذلت کے گڈھے میں جا کر گئے. قرآن کو مضبوط سے تھامیں. واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوط سے تھامیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یہ چھوٹے موٹے یہ تو سر ابھارنے والے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ بڑے بڑے رومن ایمپائر، یہ فارس، ارے بڑے بڑے بادشاہ کیکینیوس اور ڈیڈیلس، ان لوگوں نے حملے پہ حملے کیے ہیں. اسلام کو کیا بتانا؟ بلکہ ایک وقت ایسا آیا کہ طارق بن زیاد، موسیٰ بن نصیر نے جب افریقہ فتح کیا تو ایک وحشیوں میں سے ایک بندے کو پکڑا، اس کا نام تھا طارق بن زیاد. کیسے سپاہ سالار بنا ہے اور کہاں حملہ کرنا ہے؟ اندلس میں حملہ کرنا ہے. فوج کتنی ہے؟ 5000. کتنی؟ 5000 کی فوج کشتی میں بیٹھا ہے اندلس کا یہ بحیرہ حزیب، اس کو پار کیا. چلے افریقہ پار کر کے جب اندلس پہنچنے کے بعد وہاں راجہ فارنیڈنس 1,25,000 فوج کے ساتھ، راجہ فارنیڈنس کتنے فوج کے ساتھ؟ 1,25,000 فوج کے ساتھ سامنے، اور اپنے لشکروں کا ایک جم غفیر، ایک سمندر انہوں نے پانی کا پار کیا اور لشکروں کا اور انسانی ایک سمندر سامنے کھڑا ہے. سمندر پار کرنے کے بعد طارق بن زیاد نے دیکھا یہ تو بڑا مسئلہ ہے. تو سب سے پہلے کیا کہ 5,000 کی فوج اور سامنے 1,25,000، 2 گنا نہیں، 4 گنا نہیں، 10 گنا نہیں، 20 گنا، 25 گنا سے زیادہ ہے، تقریباً 30 گنا بیٹھتے ہیں. تو کیا کیا طارق بن زیاد نے؟ سب سے پہلے جن کشتیوں سے وہ آئے ہیں افریقہ سے اندلس کی
بندرگاہ تک ان تمام کشتیوں میں آگ لگا دی۔ فوجیوں نے خیال کیا کہ ہمارے سپہ سالار کا دماغ چل گیا، سپہ سالار کا دماغ چل گیا، ابے کم سے کم کشتی تو رہنے دیتے، سامنے 1,25,000 کا سمندر، ٹھٹا مارتا سمندر، ہمارا ہم پر اگر ایک بوجھ بھی بھیجے تو ہم کچھ نہیں ختم، ارے کشتیوں کو آگ لگا دی۔ لیکن مرد مجاہد جس کے دل میں ایمان تھا، جس کے دل و دماغ میں قرآن کا نور تھا، وہ پھر جبل طارق ایک پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہیں، اس کا نام آج جبل طارق ہے، جبل کا مطلب پہاڑ ہے، اس پہاڑی کے اوپر چڑھ کر حضرت طارق بن زیاد دے چکے ہیں، اس پر خطبہ دیا، اس کو بولتے ہیں جبل طارق۔ اس پہاڑی پر چڑھ کر پھر انہوں نے خطبہ دیا، اے سپاہیوں، اے اسلام کا نام لیوا، اے لشکروں، یاد رکھو تمہارا خدا صرف ایک ہے اور ہر حال سے تمہیں خوب واقف ہے، تمہارے دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ اب تمہارے سامنے موت کا دو راستے، موت کے لیے دو راستے، ایک راستہ یہ ہے کہ تمہیں سمندر میں کود جاؤ، جان دے دو، دوسرا راستہ یہ ہے کہ سامنے فوج کھڑی ہے، ٹکرا جاؤ، جان دے دو، یا تو شہید ہو جاؤ۔ مختلف مورخوں نے مختلف طرح کی بات لکھی ہے، شداد نے تو بات لکھی ہے کہ 1,25,000 میں سے صرف اور صرف 13,000 فوج اپنی جان بچا کر بھاگنے پر بھاگ پائے ہیں وہاں سے۔ 1,25,000 فوج میں سے صرف 13,000 فوج جان بچا کر بھاگے، اور مقابلے میں کتنے لوگ ہیں؟ ادھر 1,25,000 کے مقابلے میں کتنے ہیں؟ صرف 5,000۔ یہ قوت ایمانی ہے، تلوار کی قوت نہیں ہے، یہ قرآن کو مضبوطی سے تھامنے کی قوت ہے، یہ تلوار کی قوت نہیں تھی۔ اسلام کبھی بھی تلوار کی قوت سے نہیں پھیلا، اسلام صرف اور صرف اسلام کو اتباع کرنے، اسلام کو ماننے اور قرآن کو اپنے سینے سے لگانے اور اس پر چلنے کی جو قوت اور روشنی تھی اس کے ذریعے سے پھیلا ہے۔ آپ اور ہم کتنے ہی سوچ لیں کہ ہم تعداد میں زیادہ ہو جائے تو ایسا کر دیں گے، ہرگز نہیں۔ اسلام تعداد کو نہیں دیکھتا، دین تعداد کو نہیں دیکھتا۔ قرآن کو مضبوطی سے تھامیں، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کیجیے۔ میں نے بارہا آپ کو سمجھا، نماز کو پڑھنے کا حکم کبھی نہیں دیا گیا، ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز پڑھو مت آ کے 2-4 سرکٹ کو چھٹی سی لگا مرغی کی طرح بس ختم، یہ نہیں، نماز قائم کرنی ہوگی۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ مکمل طور پہ ادا کیا کیجیے۔ ہمارے اس علاقے میں سب سے زیادہ کمی ہے زکوٰۃ ادا کرنے کی، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ زکوٰۃ ادا کریں گے مالی تنگی ختم ہو جائے گی، لکھ لیجیے اس بات کو، مالی تنگی ختم ہو جائے گی، زکوٰۃ ادا کیجیے پوری طرح سے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کیا کیجیے۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اور جو بھی نیک کام، جو بھی خیر کا کام، جو بھی ثواب کا کام آپ کر کے آگے بھیجیں گے، تجدوہ عند اللہ، اسے آپ اللہ کے نزدیک محفوظ پائیں گے۔ آپ پیسے کما کر بینک پہ رکھ دے، کچھ پتہ نہیں ہے گورنمنٹ کس ٹائم کون سا قانون لاگو کر دے، آپ کے پیسہ غائب، 9-2-11۔ آپ نے اپنے پیسے رکھے ہوئے، آپ کو پتا ہے، ابھی 2-4 سال پہلے دیکھا ہے کہ آپ 4,000 سے زیادہ نہیں نکال پا رہے تھے۔ آپ کا خود کا پیسہ، خون پسینے کا کمایا ہوا پیسہ آپ نے بینک میں رکھا ہے، آپ اپنا پیسہ نہیں نکال پا رہے ہیں۔ آج بھی آپ 50,000 سے زیادہ نکالو تو قانون لاگو ہوتا ہے، پین کارڈ لگاؤ، زیادہ پیسے نکالو آپ کے پیچھے ای ڈی پڑ جائے گی، طرح طرح کی CBI لگ جائے گی آپ کے پیچھے، خود کا پیسہ محفوظ نہیں ہے۔ لیکن آپ یہاں جو بھی اچھے کام کریں گے، جو بھی ہم اچھے کام کر کے نیک اعمال کر کے آگے بھیجیں گے، اور اللہ تعالیٰ کیا وہ محفوظ ملے گا۔ تجدوہ عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے پاس وہ محفوظ پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو بہترین طور پر خوب دیکھتا رہتا ہے جو آپ کرتے ہیں، تم کرتے ہو۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، اب دیکھیے یہودیوں نے اور نصرانیوں نے ایک اپنی طرف سے ایک بات کر لی کہ دیکھیے جنت میں کون داخل ہوگا؟ یہودی اور نصرائی داخل ہوگا، اور کوئی داخل نہیں ہوگا۔ اسلام کی مخالفت کی جب باری آئے نا تو سارے اکٹھے جمع ہو جاتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک سیمینر ہوا تھا
اس میں یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، مسلمان بھی تھے اور دیگر مذہب کے لوگ بھی وہاں موجود تھے۔ صاف طور پر یہ بات نظر آئی جب اسلام یوسف مشعل نام کے ایک صاحب نے اپنا مقالہ پیش کیا تھا اسلام کی حقانیت کے اوپر، تو سب کے اندر خلبلی مچ گئی تھی۔ یہودی بھی تل ملا اٹھے، عیسائی بھی تل ملا اٹھے۔ اگر آپ اگر سوشل میڈیا پہ جب رہتے یہ دیکھا ہوگا آپ نے۔ عجیب بات یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ کھڑے ہو کر یہودی عیسائی کے خلاف اپنا بیان دے رہے تھے، عیسائی یہودیوں کے خلاف اپنا بیان دے رہے تھے۔ جب اسلام نے اپنا حقانیت بیان کرنا شروع کیا تو دونوں اکٹھے ہو گئے مسلمانوں کے خلاف۔ یہی حال ہے۔ تو یہودی اور نصارہ یہ کہتے ہیں جنت میں صرف یہودی اور نصارہ ہی داخل ہوں گے۔ لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، جنہوں نے یہودیت اختیار کی یا نصرانیت اختیار کی وہی صرف جنت میں داخل ہوں گے۔ تلك امانیہم، یہ تمہاری خام خیالی ہے، یہ تمہاری فالس تھنکنگ ہے، یہ تمہاری صرف ایک سوچ ہے، بس اپنے دماغ میں بنائے رکھو، رکھے جاؤ، خوش ہوتے رہو۔ قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، صرف بات مت بناؤ، اگر آپ کوئی بات کہہ رہے ہو تو دلیل کے ساتھ بات کیا کرو۔ لاؤ انجیل، لاؤ زبور، لاؤ توریت، دکھا دو، اس میں لکھا ہے کہ صرف یہودی جنت میں جائیں، صرف نصرانی جنت میں جائیں گے، ایسا کچھ نہیں۔ بلا من اسلم ان کنتم صادقین، اگر آپ سچے ہو تو دلیل دکھائے۔ بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فله اجره عند ربه، یہ ہے یونیورسل ٹروتھ کہ ہاں کیوں نہیں، جنت میں کون داخل ہوگا؟ من اسلم وجهه للہ، جس نے اپنا سر خم تسلیم کیا، جس نے اپنا سر جھکا لیا اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ من اسلم وجهه للہ، جس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر جھکا لیا، منافقانہ طور پر اپنا سر نہ جھکایا ہو، کچھ مان لیا کچھ نہ مانا، کچھ اتباع کر لیا کچھ چھوڑ دیا، ایسا نہیں، جس نے پورے طور پر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر جھکا لیا تو فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے لیے ایک بڑا اجر ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اب انہیں کسی قسم کے ڈر اور خوف نہیں ہوگا، کہیں بھی ڈر نہیں ہوگا۔ اب پیچھے میں نے آپ سے کہا تھا یہودی اور نصرانی عیسائی یہ سب مل کر مسلمانوں کے بارے میں یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، داخل کون ہوں گے؟ یہودی اور نصارہ۔ آپ دیکھیے آگے خود کہتے ہیں وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ، یہودی یہ بولتے تو ایسا ہے لیکن ان کا اصل معاملہ ادھر کیوں ہے، یہ کہتے ہیں وَقَالَتِ الْيَهُودِ یہود لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ، یہودی یوں کہتے ہیں کہ نصارہ عیسائی ان کی تو کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، بے بنیاد مذہب ہے، یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اور ادھر سے وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ، نصرانی خود یوں کہتے ہیں ارے یہودی مذہب یہ کہاں سے آ گیا، اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، بے بنیاد مذہب ہے، نہ سر نہ پیر کچھ نہیں ہے، نہ کوئی بنیاد ہے۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، عجیب بات یہ ہے کہ دونوں کے دونوں ہی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، دونوں کے دونوں پر اس آسمانی کتاب اتری ہے، دونوں ہی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اب دیکھیے یہاں پر یہود کو بھی اللہ نے چھوڑا ہے اور نصرانیوں کو بھی اللہ کو چھوڑا ہے۔ جو مشرکین مکہ ہے ان کے بارے میں ایک نقطہ بیان کر رہے ہیں کہ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، یہ جاہل گوار لوگ یہ بھی ایک بات کہتے ہیں، یہ مشرکین نہ یہ یہودی ہے نہ یہ نصارہ ہے نہ عیسائی ہے، وہ یوں کہتے ہیں کہ لا يعلمون مثل قولهم، یہ یہودی اور نصارہ کی طرح یہ بھی ایک بات کہتے ہیں کہ جنت میں اگر داخل ہوں گے تو کون داخل ہوں گے؟ صرف اور صرف مشرکین داخل ہوں گے اور کوئی بھی داخل نہیں ہوگا۔ یہاں ایک بات بھی سمجھ لیجیے، ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ لے لیجیے گا انشاءاللہ۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، لیکن یہ جو اختلاف چل رہا ہے، یہودی کہتے ہیں کہ ہم داخل ہوں گے، نصرانی کہتے ہیں ہم جائیں گے، مشرکین بھی کہتے ہیں ہم جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارے اللہ موجود ہے، قیامت بھی آئے گی، اللہ وہاں پر بھی ہوگا، اللہ حاکم بن کر اس دن آئے گا، پھر اللہ تعالیٰ کہے گا بتاؤ کون ہے حاکم، اور پھر اللہ فیصلہ بھی کرے گا۔ اس دن اللہ تعالیٰ تمہارے یہ جو اختلافات کر رہے ہو اس کے درمیان اللہ تعالیٰ فیصلہ، اللہ یحکم بینہم، تمہارے درمیان اللہ فیصلہ کر دے گا، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس چیز میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا، اس آیت کے متعلق کہ
کون ہے ہوگا اس سے بڑا ظالم جو مسجد میں داخل ہونے سے روکے؟ کس نے روکا تھا؟ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو مکہ میں داخل ہونے سے، حرم میں داخل ہونے سے روکا تھا۔ شعبہ ابی طالب نے بند کر دیا تھا، بائیکاٹ کر دیا تھا، مکہ میں داخل ہونے سے، کعبہ میں داخل ہونے سے منع کیا تھا۔ کون ہوگا اس سے بڑا ظالم جو مسجد میں داخل ہونے سے روکے کہ اس کے اندر جا کر اللہ کے بندے کیا کرے؟ اللہ کا ذکر کرے، اللہ کا نام لے۔ وسعى فی خرابها، اور مسجد کو خراب کرنے میں لگے رہے، کوشش کرے۔ یہ تخریب یہ دو طرح کی ہے، ایک ہے ظاہری طور پر، جیسے کہ آج کل یہاں ہوا ہے ہندوستان میں۔ ہماری بڑی بھی بدقسمتی ہے، بڑی بھی بدقسمتی ہے کہ ہمارے سامنے مسجد شہید ہوئی ہے، مسجدوں کو توڑ کر مسمار کر دی گئی، لیکن ہم مسلمان خاموش رہے۔ ہم ایسے مسلمان ہیں چپ چاپ دیکھتے اور سہتے رہے، ہمارے اندر کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئی۔ جوش آیا، ایک وقتی جوش آیا اور اس کے بعد ختم، ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے، مسجد ختم ہو چکی ہے۔ اور ایک تخریب جو ہم خود کر رہے ہیں، مسجدوں کو ہم نے اڈا بنا لیا ہے اپنی دنیاوی کارکردگی کا۔ مسجد میں آ کے دنیا کی بات چیت جو کہ حرام ہے اس کا اڈا بنا لیا ہے۔ ہم مسجد میں آ کے چغل خوری کا اڈا ہم نے مسجد کو بنا لیا ہے، مسجد کو ہم نے اکھاڑا بنا لیا ہے، مسجد کو ہم نے ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنے کا اڈا بنا لیا۔ یہ ہے تخریب۔ ایک حدیث سن لیجئے، میں چاہوں گا کہ آپ سبھی حضرات اس کو ذہن میں رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان یأتی علی الناس زمان لا یبدی من الاسلام الا اسمہ، عن قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام کا کچھ نہیں رہے گا سوائے نام کے، صرف نام رہے گا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں باقی رہے گا۔ ولا یبقی من القرآن الا رسمہ، اور قرآن کا کچھ نہیں باقی رہے گا صرف اور صرف ان الفاظوں کے علاوہ جو لکھا ہوا ہے۔ یہی ہو رہا ہے، قرآن کے معانی چند لوگوں تک، چند علماء تک باقی ہیں، مفہوم چند علماء تک باقی ہے۔ آپ کے پاس کیوں نہیں ہے کہ قرآن کے الفاظ کے علاوہ کچھ نہیں؟ حدیث شریف یہی کہہ رہی ہے کہ قرآن کا کچھ نہیں باقی رہے گا صرف اور صرف الفاظ کے علاوہ، صرف الفاظ کے علاوہ۔ آج تو حال یہ ہے الفاظ تک بھی باقی نہیں ہے۔ آپ 100 گھروں میں جائیں، پتہ کریں کتنے لوگوں کو قرآن کی تلاوت کرنی آتی ہے، پتہ لگے گا 90% لوگوں کو قرآن کی تلاوت بھی نہیں آتی ہے تجوید کے ساتھ۔ یہ افسوس کا مقام نہیں تو اور کیا ہے۔ ولا یبقی من القرآن الا رسمہ، اور قرآن کا کچھ نہیں باقی رہے گا صرف اور صرف اس کی لکھاوٹ کے علاوہ۔ مساجدہم عامرۃ، ان کی مسجد بھری ہوئی تو ہوں گی، کئی صفحے بھری ہوئی تو ہوں گی، مسجد میں لوگ تو کافی ہوں گے۔ وہی خراب من الہدی، وہی خراب من الہدی، مسجد بھری ہوئی تو ہوں گی لیکن وہ سب یہ سب ہدایت سے دور ہوں گے، ہدایت سے دور ہوں گے۔ یہاں حفاظ و علماء کی جماعت موجود ہے، اس کی حدیث کا اگلا حصہ بھی بتا دیتا ہوں۔ وعلماؤہم شر من تحت ادیم السماء من عندہم تخرج الفتنة وفیہم تعود، اور آسمان کی اس چھت کے نیچے جو علماء کی جماعت ہوں گی وہ ایک ایسی جماعت ہوں گی کہ فتنہ انہی کے اندر سے نکلیں گے اور انہی میں واپس جائیں گے۔ علماء کی ایک جماعت ایسی ہوں گی کہ جو جماعت صرف اور صرف لوگوں میں فتنہ پیدا کرے گا، فتنہ پھیلائے گا۔ علماء کا ایک طبقہ، اس کا کام صرف اور صرف یہ ہوگا کہ علماء عوام کے درمیان فتنہ، فرقہ پرستی نہیں، تم یہ ہو اور تم یہ ہو، اس کے ساتھ مل کر مت جاؤ، اس کے گھر میں مت جاؤ، اس کے ہاں کھانا مت کھاؤ، اس کے ساتھ مسافہ مت کرو، اس کے سلام کا جواب مت دو، اس کے ساتھ مت ملو۔ ایک فرقہ پرستی کر کے چلی جائے گی ایک جماعت۔ آج یہی ہو رہا ہے کہ علماء کی ایک جماعت فرقہ پرستی میں لگی ہوئی ہے، جس وجہ سے مسلمان آج ایک پلیٹ فارم کے نیچے نہیں آ پا رہے ہیں۔ آپ کو سنا کسی کی پیشانی پہ، کسی عالم کی پیشانی پہ، علماء کی پیشانی پہ لکھا نہیں ہوتا ہے کہ یہ اہل حق ہے، یہ اہل باطل ہے۔ ہاں، ہر زمانے میں علماء کے حق طبقہ موجود ہوگا جو آپ کو بار بار کہتا رہے گا، لیکن آپ کو بہتر اور اچھی بات جو لگی اور چکنی چپٹی باتیں جو ہے وہ باتیں اچھی لگیں گی۔ اس لیے تفرقہ بازی نہ کرے، علماء کے اہل حق کے ساتھ ہو جائے۔ وسعى فی خرابها، اور مسجدوں کو کیا کر دے؟ خراب کر دے، دونوں اعتبار سے، مسجدوں کو منہدم کر دے وہ بھی، اور مسجدوں کے اندر طرح طرح کی سازشیں رچنے لگے وہ بھی۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، تو ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی
بہت ہی عظیم عذاب ہے، بہت ہی عظیم عذاب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی تفسیر کو اپنے دل میں بسانے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو چلانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔